اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یوکرین کے اوپر جو پورا ایک صلح صفائی کا عمل ہے ٹرمپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند کرانے کا کریڈٹ تو وہ 150 دفعہ لے چکے ہیں, اور مودی اس کے اوپر کافی دکھی بھی ہے. لیکن پاکستان اور انڈیا کا جو تناؤ ہے وہ کیا ختم ہو چکا ہے؟ اب یو ایس سیکریٹری آف جو اسٹیٹ ہے مارکو روبیو, انہوں نے گزشتہ روز ایک بیان کے اندر اس کی نیچر بتائی ہے کہ کس طریقے سے روکا ہوا ہے, اور ابھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے. دوسرا بیان جو آپ کو دکھانا چاہوں گا محسن نقوی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ آرمی چیف سے ایک سٹیٹمنٹ امریکہ میں بھی ان سے منسوب کی گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا ایسے ہے جیسے چمکتی ہوئی کوئی گاڑی سامنے سے آ رہی ہے, اور ہم ایسے ہیں کہ ایک ڈمپر ٹرک ہے جس میں پتھر بھرے ہوئے ہیں, تو دونوں کی ٹکر ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ. ہمارے ہاں اس کی کافی وضاحتیں بھی بعد میں آئیں اور مختلف چیزیں آئیں, کچھ اور بھی اس کے حصے تھے جس پہ انڈیا میں کافی شور مچا, لائک ایک نیوکلیئر ایشو کے اوپر ان کا بیان تھا, اور میرے خیال میں بیان ان کا کوئی زیادہ غلط نہیں تھا کہ اگر کوئی ہم سے پنگا لے گا تو ہم جواب میں کیا کریں گے, یہ سب کو دنیا ساری کو ہی پتہ ہے. لیکن محسن نقوی صاحب نے کیا کہا وہ سنیے. میں آپ کو دو کریکٹرز بتانا چاہتا ہوں جو اصل میں انڈین حکومت کو چلا رہے ہیں, اجیت دوول اور دوسرا امت شاہ. یہ دو وہ لوگ ہیں اس پورے ڈرامے کے پیچھے تھے. یہ دو کریکٹر انڈیا کو بھی لے ڈوبیں گے, مودی کو بھی لے ڈوبیں گے. ان کی ہر موو ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی ہے. جب ان کے جہاز گر گئے فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک ثبوت نہیں ہوگا ہم اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنے جہاز گرائے. 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں. مارشل صاحب نے یہ بھی برسل میں خود بھی یہ قصہ رپیٹ کیا ہے. انڈیا جو ہے ایک شائننگ مرسیڈیز کی طرح ہے, ہم ایک ڈمپر ٹرک کی طرح ہے جو بھرا ہوا ہے پتھروں سے اور باقی چیزوں سے. جب اس کی ٹکر ہوگی تو اس مرسیڈیز کا کیا حال ہوگا؟ بیرسٹر صاحب آپ کو بتانا پڑے گا, پہلے تو 6 جہازوں کی فوٹیج ہے ہمارے پاس. جی ملک صاحب, کیونکہ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہمارے پاس تمام تر وہ انفارمیشن پہلے سے پرائر ہینڈ موجود تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس کی جو ایویڈنس ہے وہ بالکل موجود ہے. میں ایویڈنس کہوں گا کہ جو پروف ہے, جو ایویڈنس کے ہم نے بھارت کے اس پاک بھارت جنگ میں بھارت کے جو جہاز گرائے وہ بالکل اس کا ایویڈنس موجود ہے. پلوشا آپ کی بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں؟ دیکھیے اس کو تو انٹرنیشنل میڈیا نے اور انڈیپینڈنٹ لوگوں نے اس کو جو ہے ویریفائی کیا ہے, اس پہ انہوں نے گواہی دی ہے. ہماری گواہی تو شاید دنیا نہیں سب سے زیادہ تو ٹرمپ نے گواہی دی. جب انٹرنیشنل میڈیا نے, پوری دنیا کے بڑے بڑے جریدوں نے اور سب نے گواہی دی ہے کہ گرے ان کے جہاز, اور وہ خود بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کرے کہ نہیں گرے, یہ نہیں بتاتے کہ کتنے گرے. اسی وجہ سے وہاں مودی جو ہے اس کے اوپر اس وقت بہت پریشر ہے, جو ہم کہتے ہیں ہمیں خدشہ ہے کہ وہ کوئی شرارت اور نہ کرے, جو ابھی ہم اور آپ ڈسکس کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ وہ خطرہ موجود ہے اور زیادہ دور نہیں ہے, ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. میری ذاتی اسیسمنٹ ہے. دباؤ بڑھے گا مودی پر تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی کام کرنے کا کوئی امکانہ حرکت کرے گا, بالکل کرے گا. تو پھر اس کے لیے ہمارے وہ آرمی چیف صاحب کا بیان ٹھیک ہے کہ ہم ڈمپر ٹرک ہیں اور وہ گاڑی ہے چمکتی ہوئی. دیکھیے ہم کچھ بھی ہیں, انڈیا کو جو ہے ہم انشاءاللہ دھول ہی چٹائیں گے انشاءاللہ. عمیر صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ کریں گے؟ دیکھیے جنگ کا خطرہ نظر آتا ہے آپ کو؟ جنگ کا خطرہ تو 100% ہے. دیکھیں مودی کا ٹینیور آخری یہ ٹینیور ہے, اور جس آئیڈیالوجی پہ مودی بیس کر رہا ہے RSS کی, وہ جنونی ایک کیفیت ہے. تو جنون میں جب بندہ ہو وہ پھر ہوش سے فیصلے نہیں کرتا, اور جس عظیمت کا انہوں نے سامنا کیا ہے تو وہ اپنے لیے ایک رستہ تو دیکھے گا, اور رستے میں ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے خلاف. مودی کی ویسے بھی جو اصلیت ہے وہ ہے جو ایز چیف منسٹر گجرات اس نے دکھائی, بچر آف گجرات. تو وہ بچر ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے, وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا. اور دوسرے دیکھیں ہمیں اپنی منصوبہ بندی بھی کرنی چاہیے, اور ہماری کچھ ایکسٹرا زیادہ ریلائنس بھی ابھی ان دوروں پہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اگر کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے جنگ رکوا دی, تو امریکہ نے اس سٹیج پہ رکوائی ہے جب ہمارا آلریڈی اپر ہینڈ تھا, جب 6 جہاز گرا چکے. اور دیکھیں کل کو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا خدا نہ خواستہ ہاتھ تو نیچے ہو تو امریکہ انٹروین کرے گا. جب بنگلہ دیش کا مسئلہ بنا تھا تو بیڑا کوئی پہنچا تھا, ساتھ میں بحری بیڑا پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا. تو اس لیے اپنے زور بازو پہ کھڑا ہونا ہے, اس لیے سب سے پہلے اپنا گھر سیدھا کرنا چاہیے اور دشمن کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک رانا ثناء صاحب نے جو ڈائلاگ کی بات کی ہے, وہ اس جنگ والی کیفیت یا کوئی بھی چیلنج آپ کے بارڈرز کے اوپر ہونا تو سب سے پہلے ملک کے اندر یکجہتی ہونی چاہیے, اور وہ تھی ہمارے یہاں. یہ 6-7 مئی سے لے کر 10 مئی تک کوئی تقسیم نہیں تھی. ہم اس ایشو پہ انشاءاللہ کبھی بھی دوبارہ وقت آئے گا تو کوئی تقسیم نہیں ہوگی, اللہ نہ کرے کہ جنگ والی کیفیت بنے, لیکن آئے گا تو 25 کروڑ کٹھے کھڑے ہوں گے. سنیے رانا صاحب نے کیا کہا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے پوری اپوزیشن کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں. ہم آج بھی
جو ہے وہ بیٹھنے کو اور بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تو بھی اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ اسی پہ ہو۔ فردی سیاست سے کچھ نہیں ملے گا، اگر ملے گا جب سب سیاستدان وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گی۔ جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں آگے بڑھتی۔ اس میں کوئی ایسی معافی والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کو ہاتھ جوڑنے ہیں یا کسی نے پاؤں پکڑنے ہیں۔ اگر آپ غلطی کریں تو کم از کم اس کا احساس تو کریں، لیکن اگر آپ احساس کرنے کی بجائے جو ہے کسی کے گھر کو آگ بھی لگائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی یہ تو آپ نے خود ہی لگا لی، یہ رویہ جو ہے وہ پھر تلخی کو جنم دیتا ہے، نفرت کو جنم دیتا ہے۔ آپ ہی پہلے اس کا عمیر صاحب جواب دے رہے ہیں۔ دو باتیں، ایک تو ان کا ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوگا، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا ہاتھ کسی کے آگے جوڑنے کی یا پاؤں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیف صاحب کا انٹرویو تھا جو چھپا تھا، اس میں ایک معافی کا تذکرہ تھا۔ تو آپ بتائیں ان دونوں بیانات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو وہی حل ہے، دیکھیں بار بار خان صاحب کہہ چکے کہ آپ کیوں نہیں اس کی جوڈیشل انکوائری کر، فوٹیجز سامنے لے آئیں۔ دیکھیں 9 مئی کا ایونٹ جس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے پھر وہ بہت زیادہ ہینس ہے۔ دیکھیں اگر میں اگر رسپانسبل ہوں پھر اس کے بعد میرا سیاست میں کوئی رول بنتا نہیں ہے، پھر حق نہیں ہے۔ اگر 9 مئی کیا ہو، آگ لگائی ہو، تو پھر سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، پھر سزا ملنی چاہیے، بنتا ہی نہیں۔ اور جب کیا ہی نہیں ہے تو پھر گھبراہٹ کیا ہے؟ کیوں نہیں فوٹیجز سامنے لاتے؟ آج بھی عمران خان صاحب اسی چیز پہ کھڑے ہیں، ان کے لحاظ سے بھئی یہ ظلم کی کالی رات ہے، جتنی بھی لمبی ہو اس کے صبح تو ہونی ہے، انصاف کا سورج طلوع ہوگا۔ آج چلیں یہ باتیں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، الٹیمیٹلی جس وقت ریویل ہوگا تو تب ہم کیا یہ جسٹیفائی کر سکیں گے کہ 9 مئی کے آڑ میں جو اس پارٹی کے ساتھ کیا گیا، تھرو آؤٹ ورکر سے لے کے بلہ چھیننے سے لے کے الیکشن چھیننے سے لے کے ریزرو سیٹ سے چھیننے سے لے کے آج تک، اور سزائیں جو ابھی ریسنٹلی ملی ہیں، یہ سارا ایک سیاہ باب ہوگا۔ پلوشا ڈائلاگ یا ڈیڈ لاک کیا ہونے جا رہا ہے؟ ڈیڈ لاک تو آلریڈی ہے۔ دیکھیے ابھی تو مجھے تو ڈائلاگ کی آپ کو کوئی صورتحال نظر آتی نہیں آتی؟ نہیں، تو فی الحال تو ایسے ہی چلے گا، ڈیڈ لاک ہی نظر آتا ہے، چلے گا جب تک کہ ان کی جماعت میں کوئی اتحاد پیدا نہ ہوئے، اپنے کوئی لائے عمل نہ پیدا کرے۔ جماعت میں اتحاد کیسے ہوگا؟ عمران سے ملنے جاتے ہیں، یہ وہ تک کھا کے چیک پوسٹوں سے اوپر ہی واپس آ جاتے ہیں، یا تو فریلی انٹریکٹ کریں تو شاید راستہ نکلے۔ میں ان کو تو نہیں ڈکٹیٹ کر سکتی کہ کیا کریں، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے ڈائلاگ کا سہارا لیا تھا اور اس ڈائلاگ کے سہارے وہ واپس آئیں۔ انہوں نے اس ملک میں دوبارہ جمہوریت کا جو ہے وہ بیج لگایا، اور اس جد و جہد میں آخر میں ان کی اپنی جان جو ہے انہوں نے ہنستے ہنستے دے دی، لیکن انہوں نے ملک کو دوبارہ جمہوریت کی پٹری پر ڈالا۔ بعد میں ہمیں اس کے تانے ملے، لیکن بہرحال وہ ایک ڈائلاگ کا حصہ تھا۔ اب یہ ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ڈائلاگ کرنا ہے یا انہوں نے پھر دوبارہ کوئی آرمڈ جد و جہد کرنی ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تیسری سے چوتھی نشست میں بیٹھتے اور جو مذاکرات کا عمل ادھورے میں رہ گیا، اگر وہ واقعتاً آگے بڑھتا اور آگے جاتا پورا پروسیس، تو شاید کچھ ان کی باتیں وہ پوری بھی ہو جاتی۔ آپ کا خیال ہے آپ پوری کرنے کی پوزیشن میں تھے؟ میرے خیال سے دیکھیں جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے یا سیاسی جماعتوں کا آپس میں بیٹھنا ہے، پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے اور ڈیڈ لاک نہ ہونا۔ ڈیڈ لاک تو دیکھیں نا کسی بھی نیگوسیشن میں، کسی بھی ڈسکشن ڈسکورس میں ہوتی ہے، آپ نے آگے فارورڈ تھنکنگ ہونا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اب یہ میں آپ کے پروگرام سے اور آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ واقعتاً ان کے کئی ایسے کالیگز ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو اسپیشلی 9 مئی کی سزاؤں کے بعد، ڈسکوالیفیکیشن اور ڈی سیٹنگ کے بعد، وہاں پہ یہ ایک ریکننگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے رینکس کے اندر۔ جو سٹنگ ممبرز آف دا پارلیمنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکلنا چاہیے، تو وہ بھی ڈائلاگ اور ڈسکشن کے۔ سر آپ نے ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیا، آپ نے اٹھا کے ان کو باہر پھینکا، بھی لوئر کورٹ کا فیصلہ آپ نے ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، اب نئے الیکشن پہ بھی چلے گئے۔ دیکھیں قانون میں تو یہی چیز ہے، اب مجھے بتائیں ماورائے آئین یا قانون تو کوئی ایسی چیز نہیں۔ ایک وہ پولیس والا جو نیچے میز کے چھپا ہوا تھا، اس کی گواہی کے اوپر ہی سارا کچھ ہو جائے گا۔ ابھی عدالت نے فیصلہ دیا، اگر وہ ایویڈنس اور وہ ججمنٹ سٹینڈ نہیں کرے گی ہائر فورم پہ یا اپیلیٹ فورم پہ، تو پھر وہ فیصلہ وہاں پہ ہوگا۔ بیرسٹر صاحب سر دیکھیں، بھائی صاحب نے بات کی ریکننگ کی، بات ہے دیکھیں پارٹی میں اس وقت کیفیت کیا ہے۔ میری آج احمد چٹھا سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک پہلا الیکشن ہوگا ابھی، کیونکہ بائیک آؤٹ والے ایک فضا چل رہی نا خان صاحب کی طرف سے، جو ابھی لیٹسٹ انسٹرکشن ابھی تک کی تھی۔ وہ کہتے ہیں 1916 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہمارے خاندان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، تو لوگ اس لیول تک کمیٹیڈ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو یہ سمجھنا کہ بھئی یہ سزائیں ڈیٹر کر لیں گے، دیکھیں سزائیں اوور آل جمہوری پروسیس کو ڈی ریل کر رہی ہیں۔ یہ خالی ہمارا نقصان
نقصان نہیں کر رہی, یہ اوور آل اس سسٹم کا نقصان ہو رہا ہے, اور یہ ہمیں ایز اے سیاستدان ہم سب کو ریئلائز کرنا پڑے گا. دیکھیں پہلے بھی وہ ایبڈو کے ذریعے سیاستدانوں کو نکالا, کوئی سیاستدان ختم ہو گئے, مگر اوور آل جمہوریت ویک ہوتی رہی, جمہوریت مسخ ہوتی رہی. ابھی بھی مسئلہ کیا ہے کہ ہم آپسی سپیس ختم کر رہے ہیں, اور اس میں نقصان ہمارا اپنا ہے. لیکن پرشا پولیٹیکل جو سپیس ہے وہ تو میرا خیال ہے بہت شرنک ہو چکی ہے. میں کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا تھا کہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے لیے سپیس آپ لوگوں نے ختم کر دی ہے, تو آپ کی پالیٹکس کے لیے بھی سپیس ختم ہو گئی. اب دیکھیے پالیٹکس کے لیے پہلی دفعہ اس ملک کی سیاسی ہسٹری میں سپیس ختم نہیں ہوئی, بہت سی دفعہ پالیٹکس کے لیے سپیس ختم ہوئی ہے, لیکن پھر اس میں سے راستہ نکالنا سیاسی لیڈروں کا کام ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو کہا, محترمہ نے کیا, زرداری صاحب نے ہمیشہ کیوں جو ہے ریکنسیلیشن اور مصالحت کی بات کی, اس لیے کہ ان کو پتا تھا اس کے, حالانکہ کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں ان کی اپنے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. یہ سب چیزیں بھولنا جو ہے انسان ہی ہے نا, انسان کا دل اتنا بڑا کئی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کی ہوئی ایسی ذاتیوں کو بھلا دے, لیکن بھلایا انہوں نے ان دا لارجر انٹرسٹ. اب بات اصل یہ ہے کہ ہر ڈائلاگ اگر لیٹ سپوز آج بھی شروع ہو جائے تو پھر دوسری پارٹی کا بھی اس ڈائلاگ پہ اسی طرح سے اسی جگہ سے دوبارہ سٹارٹ ہونا اور اسی طرح سے راضی ہونا, یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہے نا کہ اگلی پارٹی کلوزنگ ریمارک سر, کوئی پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایک براڈر پولیٹیکل ریکنسلیشن ہو جائے؟ دیکھیے پاسبلٹی تو اس کی ہے, لیکن جس طرح رانا صاحب کا آپ نے سلوٹ چلایا, اور بالکل ان کو ڈائلاگ کے اوپر بلیو کرنا چاہیے, ڈائلاگ کو پروموٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ڈیڈ لاک کے اوپر ڈٹے رہنا چاہیے کہ صرف ہم نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی, آپ سیاستدان آپس میں بیٹھیں, اپنے معاملات خود طے کریں. آئی تھنک یہ ان کے لیے ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ واقعتاً اب اتنا ٹائم گزر گیا ہے, اور جن سے ہم خواہش کر رہے ہیں بات کرنے کی وہ تو بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں, وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ سیاستدان آپس میں بیٹھیں, ہمارا سیاست سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ پھر اسپیکر صاحب تو وہ کمیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, تو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو لیڈرشپ موجود ہے وہ بیٹھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کرسیاں ذرا ہائر فورم, کس کے ہاتھ میں؟ وہ یہ کہتے ہیں ہائر فورم اب ملنا نہ چاہے تو ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں.